جیسے صاحب یہ بڑی ایک اس میں ایک دلچسپ پہلو بھی ہے اور ستم ظریفی کا پہلو بھی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈیمانڈ وہاں سے آ رہی ہے کہ ہمیں مین سٹریم کریں, ہمیں اپنے ساتھ ملائیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ویسے ہی, جس طرح فریال آپ نے بھی کہا, اس ریاست کے ساتھ مل کر بھی اور اس سے مستفید نہیں ہو پائیں گے. یعنی یا تو ہونا کہ باقی نظام بڑا زبردست چل رہا ہو, جوڈیشل سسٹم کی آپ نے بات کی, یا تو پتہ چلے کہ وہاں پہ کیسز دھڑا دھڑ سے ڈسپینس کر رہے ہو, نظام درست چل رہا ہو. یہاں پر بھی حالات کیسے ہیں؟ تو پھر فاٹا کی تبدیلی کس قسم کی ہوگی؟ کیا ان کو وہ تمام سہولیات نام نہاد فراہم ہو پائیں گے اگر انٹیگریٹ کریں گے یا نہیں ہوگی؟ لیکن دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم 1947 سے آگے گئے. جس ایف سی آر کی مثال کے طور پر وہاں پر جو اس وقت موجود ہے وہ بلوچستان میں بھی تھا اور آپ کے خیبر پختونخوا کے بڑے حصے میں تھا انکلوڈنگ فاٹا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر پروسیس آگے گیا اور یہ سمجھا گیا کہ بات غلط ہوئی. دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے, یہ ایف سی آر کو جہاں ختم کیا گیا وہ حکومت نے نہیں کیا, گورنمنٹ نے نہیں کیا, یعنی کہ ان کی تو پولیٹیکل ول نہیں تھی, ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا. فاٹا جو ہے پرابلم نہیں تھا. آپ نے کہا سکول بلو اپ ہو رہے ہیں, بھئی یہ تو اس وقت ہوا نا جب یہ سوویٹ یونین کا معاملہ آیا تو اس کے بعد معاملہ چلا. تو سوال یہ ہے کہ 47 سے لے کر 79 تک کیا تھا. مثال کے طور پر بی بی نے بلوچستان کی بات کی. بلوچستان میں جو پہلا میڈیکل کالج قائم ہوا وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں قائم ہوا. یونیورسٹی جو قائم ہوئی وہ بھی 70 میں قائم ہوئی. اور دوسری بات بتاؤں کہ اگر میں آج آپ کے سامنے لاء کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ صرف یحییٰ بختیار کی ایک ذاتی کوشش تھی کہ اس نے خود ایک کالج قائم کر لیا جس میں سارے پڑھانے والے مفت میں تھے. اگر وہ نہ ہوتے تو میں چونکہ 60 اب کراس کر چکا ہوں تو میں کلرک سے بھرتی ہو کے سیکشن آفیسر ریٹائر ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی کا کنسرن نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ, اچھا ایف سی آر کو جہاں ختم کیا, اب جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک ہے, ہم خود بھی شرمندہ اس بات سے, لیکن حکومت نے اس کو ختم نہیں کیا, یہ ابالش کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے. تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, نہ پہلے کبھی تھی نہ اب ہے. اور وہ جو بھی ہماری حکومتیں آتی رہی ان کا شاید ایک اپنا مخصوص ایجنڈا تھا, وہ اپنا پورا کر کے چلا جاتے. تو میرا خیال ہے دیر آئے درست آئے, اگر اب بھی جاگ جائیں تو بڑی سیدھی سی بات ہے. اب رہی بات یہ, بھائی اس سسٹم میں خرابی ہے ہم مان لیتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پچھلی صدی کے سسٹم کے لیے واپس چلے جائیں. لیکن جہاں پر ہم نے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, آپ نے ذکر کیا مالاکنڈ کا حوالہ دے رہے تھے, ختم کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد پھر وہاں پر کیا ہوا؟ جو آپ نے روایتی یا برطانوی نظام کو تبدیل کیا تو جو نیا نظام لائے اس کے بعد تو خلفشار ہی پھیلا رہا ہے, تو ہینڈل ہی نہیں ہوا. اس میں طرح صاحب ایک قطع کلام بھی معافی چاہتا ہوں, شاید لوگوں کو پھر اس سے کنفیوژن نہ ہو. جسٹس صاحب شاید فاٹا ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں جس کو سپریم کورٹ نے کی, ان کی ایف سی آر ابھی تک انٹیکٹ ہے. اس کو کس کورٹ نے ختم؟ نہیں, ایف سی آر پہلے تو پورے بلوچستان میں بھی تھا نا جی, پھر جو خیبر پختونخوا کے بہت سارے حصوں میں تھا, ایون کوئٹہ, لیکن فاٹا میں انٹیکٹ ہے. نہیں فاٹا میں تو ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا جی. تو لیکن وہاں پر اگر کیا حکومت نے نہیں کیا وہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے ہٹا دیا وہاں پہ آیا کیا؟ ذرا میں خانزادہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ ملائیں, انٹیگریٹ کریں, سیاسی طور پر ہمارے ساتھ ملائیں, ہمیں وہی نمائندگی دیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیں, ہم پر توجہ دیں, تو اس ریاست نے جہاں پر توجہ دینی چاہیے تھی وہ تو دیتی نہیں ہے. اس سے نہ کراچی سنبھلتا ہے نہ اس سے لاہور سنبھلتا ہے. پانی کا مسئلہ آپ نے لنڈی کوتل کا کیا, اگرچہ اسکیل وہ نہیں ہے. میں آپ کو پنجاب, بلوچستان, لاہور کے ایریاز بڑے پوش ایریاز ہیں, پانی وہاں پر بھی 3 دن نہیں آتا, بجلی اس سے فراہم نہیں ہوتی. تو جس ریاست سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی وہ ہمارے مسئلے حل کرے گی, آپ کو پکا یقین ہے اس میں دم خم ہے آپ کا مسئلہ حل کر لے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہم تو پاکستان کی چوکاٹ میں رہ کر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں, ورنہ بنیادی طور پر فاٹا کی جو مسائل ہے اس کو پختون مسائل سے بھی ملانا پڑے گا. جب پختون قومی وحدت پوری شدت اور قوت کے ساتھ بن جائے تو اس وقت پختون قوم کے مسائل حل ہوگی. جہاں تک پاکستان پاکستان ہے اور افغانستان افغانستان ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے اندر ہمیں حقوق دیے. یہ محرومی کب تک رہے گی؟ قبائل کب تک بائی پاس ہوتے رہیں گے؟ یعنی آج دیکھیں, میں خود عوامی نیشنل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں. موجودہ حکمران سیاسی
اتحاد اور بلکہ میں یہ بھی زور دے کر کہوں گا کہ پوری پارلیمنٹ حزب اختلاف کی جو پارٹیاں ہیں ان تمام نے سازش کر کی 18ویں ترمیم کی یعنی بناتے وقت قبائل کو اگنور کر دیا انہوں نے. یہ حکمرانوں کی غلطیاں ہے, یہ پارلیمنٹ کی غلطی ہے. آج کل ویسے حزب اختلاف کو نہیں ہے, سارے حزب اتفاق ہے. ایڈ کرتا چلوں کمزوری ہوگی ان میں. یہ حکومت والوں کے لیے بڑا آسان ہے. قبائل کے مسائل تب حل ہوں گی پاکستان کے دائرے میں رہ کر. یہاں پر صدر مملکت کے ہاتھ میں جو 247 آرٹیکل کے مطابق وہ جملہ اختیارات ہے, وہ یا اس کا ایجنٹ گورنر یا اس کا نمائندہ پولیٹیکل ایجنٹ, عدلیہ بھی ہے, مقننہ بھی ہے, انتظامیہ بھی ہے, گواہ بھی ہے, مستغیث بھی ہے, مدعی بھی ہے, مدعا بھی ہے. یہ پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے اختیارات, کیونکہ ہمارے نمائندے ادھر بیٹھے ہیں. ورنہ 1954 میں جب 1 یونٹ سامراجی مقاصد کے لیے یا پنجاب کی بالادستی مزید رکھنے کے لیے انہوں نے وہ تشکیل دیا 1 یونٹ, تو اس وقت صوبائی اسمبلی میں قبائل کی نمائندگی تھی. خان صاحب ہیڈ کر بات سنیں, اس وقت نمائندگی دی گئی تھی مخصوص مقاصد پورا کرنے کے لیے. لیکن آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. FCR پشاور ہائی کورٹ نے بہت پہلے یہ بلیک لا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. عدلیہ اور حکومت کا حصہ ہے. عدلیہ کی اتنی تعریفی میرے خیال میں یہ اتنی اچھی نہیں ہے, اس کے کردار اتنا نہیں ہے. وہ قبائل کے معاملے میں تو زیرو ہے, باقی ملک کے بارے میں نیگیٹو ہے. اچھا, حکومت کو یہ بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا اور فیصلے کرنا پڑے گا. جو موجودہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کی جو حالت ہے, کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کر رہے, اوورال بات کر رہے ہیں. ان کا جب مثال سامنے رکھتے ہیں, پھر یہ مسائل کے حل کی طرف دیکھتے ہیں, تو لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ ٹھیک ہی ہے, اگر ان کے ساتھ مل بھی گئے, ان کو ہم نے اب صدر سے نکل کے پارلیمان کے پاس چلے گئے اختیارات, تو کیا ہوگا؟ ول اٹ چینج اینی تھنگ؟ یہ جو سینسزم ہے, یہ جو منفیت ہے, یہ ہر طرف پھیلی ہوئی. اس کی وجہ ہے نا طلعت, مطلب 63 سالوں میں حکومت نے پاکستان کے شہریوں کو کیا دیا ہے؟ مطلب میں بار بار دہراتی ہوں جو انڈیکیٹرز ہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ایک جو بنیادی بات ہے جو جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ دیر ہیز نیور بین پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل کمٹمنٹ. کہنے کا یہ مقصد کہ کیا کوئی بھی حکمران اس قوم کے ساتھ مخلص رہا ہے یا رہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو جواب ہے وہ سب جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور صرف تب تبدیلی آئے گی, جس طرح جانزادہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کہ جب ڈیمانڈ عام انسان اپنی آواز سے اس کا اظہار کرے گا اور کرے گی اور کریں گے, تب ہی وہ حکمران کو زبردستی اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر مجبور کریں گے. جو اصل مسائل ہیں جو عام انسان کے, وہ فاٹا کے بھی, یعنی شدت کا فرق ہے کہ فاٹا میں بھی وہی انسان ہے, اس کو جب چوٹ لگتی ہے اسی طرح سے اس کا خون بہتا ہے, اور وہاں چوٹیں اس وقت اسی لیے زیادہ لگ رہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی جو فارن پالیسیز ہیں اور جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں وہ لوگوں کے حق میں کبھی بنائی ہی نہیں ہیں. وہ اپنے مقاصد کے لیے ہم نے وہ کھیل کھیلے ہیں, جس میں ہم نے اپنا آدھا ملک تو 71 میں گوا دیا, اور ابھی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کے حد کے اندر رہتے ہوئے لوگ پاکستانی ہونے سے محروم ہیں.